الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّ رَبَّكُمْ لَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْتَخِرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ معبود ہے، وہ برحق ہے، اس کی ذات کو کبھی زوال نہیں آنے والا۔ اگر کوئی پوچھے کس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی تعارف کرے اللہ کا کہ اللہ کیا ہے، کون ہے اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے اللہ، وہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ جب ہم سوچنے پر آئیں تو ہماری سوچوں سے کوسوں دور، جس کے بارے میں تصور کرنا چاہیں تو تصور نہ کر سکے، جس کے بارے میں ہم خیال کرنا چاہیں تو خیال نہ کر سکے، جو سوچنے پر نہ آئے، خیال پر نہ آئے، اور ساری کائنات پر وہ پھیلا ہوا ہے، جس کی ذات کو کبھی زوال نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک بادشاہ ہے، جس نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا ہو کر ہمیں دنیا میں بھیجا۔ ایک مقصد سے مسلمان پیدا کیا گیا، ایک مسلمانوں کا مقصد ہے، اور ایک ایسا مقصد ہے جس کو اللہ سب سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کرے۔ اے میرے بندو، ساری چیزیں تمہارے لیے، لیکن تم میرے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک ہم نے انسان کو جنات کو نہیں پیدا کیا مگر کہ اپنی عبادت کے لیے۔ ساری چیزیں اللہ کے لیے، اور ہم کس کے لیے ہیں؟ ساری چیزیں انسانوں کے لیے، اور انسان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ دیکھو میرے بندو، سورہ اعراف کی آیتیں جو میں نے ابھی تلاوت فرمائی، اِنَّ رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ بے شک اللہ کون ہے؟ کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، زمین آسمان کو بنایا 6 دن میں، پھر وہ عرش و اعظم پر قائم ہوا۔ اس کے بعد یغشی اللیل والنہار، جس نے رات کو، جب رات ہوتی ہے تو دن اس پر غالب آ جاتا ہے، جب دن ہوتا ہے تو رات اس پر غالب آ جاتی ہے۔ دن کے بعد رات کو بدلنے والا، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ والشمس والقمر والنجوم، کہ سورج، چاند، ستارے مسخر کیے ہیں، اس کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ جب تک نکلنے کا حکم ہے، آپ جب سے دیکھو دادا پردادا بیت گئے، کتنی قومیں دنیا سے چلی گئی، سب نے سورج کو ایک وقت پر نکلتے دیکھا ہوگا۔ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، روزانہ دیکھو کیسے اللہ کے امر میں کام کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، سورج دکھائی دینے لگتا ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، ستارے دکھائی دینے لگتے ہیں، کیسے اللہ کے امر سے سب کام کرتے ہیں، چاہے ان کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن رب ذوالجلال کا حکم ہے کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، اور اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کے امر سے سب کچھ ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو سارے جہان کا پروردگار ہے، جو سارے جہان کا بادشاہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من طیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اپنا تعارف کرایا اللہ نے کہ کون ہے اللہ، کہ جس نے زمین کو بچھایا، جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بلند کیا، اور کتنی اچھی صورت ہے وہ تمہاری بنانے والا ہے۔ ماؤں کے بطن میں کتنی اچھی صورت بناتا ہے کہ جب کئی اندھیرے ہوتے ہیں اور ماں کے اندر، ماں کے بطن میں جب بچے کی پیدائش کا تصور ہوتا ہے، کہیں ہاتھ بن رہے ہیں، کہیں ناک بن رہی ہے، کہیں شکل بن رہی ہے، کہیں پیٹ بن رہا ہے، کہیں انگلیاں بن رہی ہیں، کہیں نخون بن رہا ہے، کہیں اس کے سر کے بال اگ رہے، کوئی نہیں دیکھتا اسے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ کیسا وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی رزق پہنچاتا ہے، جہاں کہیں کسی کا تصور نہ ہو۔ ماں کے بطن میں جو بچے کو زندہ رکھتا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب سوچنے پر آئیں تو سوچے سے دور، جب قریب کرنے پر آئیں تو اللہ رب العالمین ہماری دھڑکتے رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہماری شہوت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ وہ ہر کچھ دیکھنے والا ہے، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے زمین پر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، زندہ اور قائم رہنے والا رب ہے۔ اس نے زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ موت و زندگی اللہ کے اختیار میں، خوشی اور غم اللہ کے اختیار میں، جوانی اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے اللہ جوانی میں اٹھا لے، جب چاہے اللہ بڑھاپے میں اٹھا لے، جب چاہے اللہ بچپن میں اٹھا لے۔ کوئی نہیں جانتا کتنی عمر ہم لوگ لے کر آئے ہیں، اور جتنی اللہ نے عمر دی اس کا شکر ادا کرو، اور اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔
ایمان والا گھرانہ دیا اور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کے امتی بنایا. چاہتا تو اللہ میں دوسری قوموں میں پیدا فرما سکتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی گزرے, ان کی قوم آئی, وہ بھی مسلمان ہوئی. حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یوسف, حضرت یعقوب, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, تمام 25 نبیوں کا ذکر ہے. ان کے ساتھ بھی اللہ ہمیں بھیج سکتا تھا, لیکن اللہ نے ہمیں چنا, اس امت کو چنا گیا ہے. جب کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ترازو کے باٹوں میں رکھتے ہیں, اچھی نہیں ہوتی تو پھینک دیتے چاہے کتنی قیمتی ہو. تو ہمیں اٹھا کر چن کر اس امت میں بھیجا گیا ہے کہ تم میری بہترین امت ہو, تم میری بہترین امت ہو. اپنا درجہ اپنا وجود کو سمجھے مسلمان کہ ہم لوگ کیا ہیں, کیوں بھیجے گئے ہیں دنیا میں. اور فرمایا اللہ وہ ذات ہے, هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا 6 دن میں, پھر اس عرش و اعظم پر قائم ہو گیا. اور فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی زمین اور آسمان کا ذرہ ذرہ, پتا بوٹا اس کی تسبیح بیان کرنے والا ہے. اور وہ العزیز الحکیم, زبردست حکمت والا بادشاہ ہے. لہ ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ساری جو بادشاہت ہے زمین اور آسمان کی اسی کی. یحیی و یمیت, وہ زندہ ہے, وہ قائم ہے, اور وہی مارنے والا ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے. وہ ایک دن مارے گا, اٹھائے گا. وعلی کل شیء قدیر, اور اللہ ذو الجلال ہر چیز پر قادر ہے, وہ قادر مطلق بادشاہ ہے. والاول وآخر وظاہر وباطن, وہ اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے. وہ بکل شیء علیم, ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. اللہ کا بڑا, اللہ نے تعارف کس نے کیا؟ یہ قرآن مجید میں اللہ کا تعارف ہے. قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ کتاب اللہ کی کتاب ہے. کس پر نازل ہوئی؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, پاک پیغمبر پر وہ کتاب وہ نازل ہوئی. تو اب چونکہ قرآن مجید اللہ کے رسول پر نازل فرمایا جبریل امین کے ذریعے سے, لانے والے کون ہیں؟ جو فرشتوں میں سب سے بڑے اعلیٰ مقام والے فرشتے ہیں, کون ہے؟ جبریل امین ہے. وہ آسمان سے لے کر آتے, ایک آیت آسمان سے آئی. کس میں؟ قرآن مجید میں ہر ایک آیت اپنا کچھ ایک وجود رکھتی ہے. 30 پاروں میں اللہ نے پوری زندگی سما دی, ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا جو دنیا سے گزر چکے ہیں, ان کے بارے میں بتا دیا جو آنے والے ہیں, اور ان کے بارے میں بھی جو چل رہا ہے. ہر چیز تمہیں قرآن میں ملے گی, ہر چیز قرآن میں ملے گی. قرآن پڑھیں تو سمجھے, پڑھتے ہیں تو سمجھتے, نہیں سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. میری بات پہ توجہ دو. اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری مجلس میں ہفتے واری جو ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے اس سے کئی گنا عورتیں زیادہ ہوتی ہیں ہفتے واری تعلیم میں. اور چونکہ میں بیٹھی اونچی اسی پہ, حالانکہ میں نیچے بیٹھ جاتی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہ میں نے اس وجہ سے منگائی, تھوڑا سا ذرا دھیان رہے, کوئی سو رہا ہے, کسی کی نظر درد ہو گئی. الحمدللہ میں کسی کو نا بور نہیں ہونے دیتی, ادھر ادھر نظر نہ کر کے میری طرف دھیان دو. زبان میری ہے لیکن بات کس کی ہے؟ یہ سنو نا کہ بات کس کی ہو رہی ہے. اللہ رب الجلال کی بات ہو رہی ہے نا. چونکہ ہم اس محفل میں آئے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. شاید کہیں کوئی عمل اللہ کا ہمیں, اللہ تعالیٰ ہمارا عمل پسند کا فرما لے. اور مجمع میں چونکہ اللہ کی نصرت کے وعدے ہیں, اللہ تعالیٰ ان جو جماعت بیٹھتی ہے اللہ کے ذکر میں, وہ فرشتے اس کو اپنے پر پھیلا لیتے ہیں اور اس کو ڈھانپ لیتے ہیں, رحمت کی بارش اس پر برستی ہے. اور اعلان ہوتا ہے, فرشتہ اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ جاؤ اہل مجلس سے اٹھنے والے بخشے بخشائے اٹھ جاؤ, اگر تم نے توبہ کر لی ہے یہاں پر بیٹھ کے. تو یہ اللہ کا تعارف ہے. اللہ وہ ذات ہے جو ہماری دھڑکتے رگ سے بھی ہمارے قریب ہے. اور اگر پہاڑوں کو دیکھو تو بڑے بڑے پہاڑ جو قائم کیے اس میں اللہ کا ایک وجود دکھائی دیتا ہے. دیکھنے پر آئیں تو سمندر کی لہروں میں اللہ ہے, دیکھنے پر آئیں تو ہواؤں کے جھونکے میں اللہ ہے, سمندر بارش کے پانی میں اللہ ہے, ہواؤں کے جھونکے میں اللہ ہے. اور اللہ نے زبان دی, بولنے کے لیے زبان دی, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سمجھنے کے لیے ہمیں دل دیا, دماغ دیا, اور ہمیں ایسا قلب دیا کہ میرے مومن بندو اس کو ہر چیز اپنی جیب میں رکھو, لیکن اس دل کو خالی رکھو دنیا سے. یہ دل کس کے لیے رکھو؟ میرے لیے. میں نے ایک ہی دل بنایا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے. اس دل میں تم دنیا مت گھسنے دو, اس دل میں تم دنیا کو آنے